السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا۔ إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لا تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہم پر احسان فرمایا، اپنی بے شمار مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا، اور بے شمار انسانوں میں سے منتخب فرما کر، اپنی رحمت فرما کر ہمیں اہل اسلام کے ہاں پیدا فرمایا، اور اہل اسلام کے ہاں بھی ان تمام فرق سے محفوظ فرما کر، اپنی رحمت سے ہدایت نصیب فرما کر، کتاب و سنت کے ساتھ جوڑا۔ اس سے دعا کرتے ہیں ہماری زندگی کی آخری سانس بھی اسی منہج، اسی عقیدے پر آئے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کی یہ خوبصورت مجلس قرآن مجید کے حوالے سے، اور قرآن مجید کی اس مجلس میں ہماری آنے والی نسل موجود ہے، اس ادارے سے جو تربیت پا رہے ہیں، محترم حافظ صاحب جس طرح سے ان کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم فی الواقع قرآن کو سمجھنے والے بھی ہو جائیں۔ میں آج چند ایک گزارشات اس حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا کہ دراصل ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے،
ہم نے قرآن کے ساتھ جو تعلق ہمیں بنانا چاہیے تھا وہ تعلق ہم نے بنایا نہیں ہے۔ ہم نے اسے کہیں ثواب کی کتاب سمجھا ہے اور کہیں شفا کی کتاب سمجھا ہے، کہیں ہم صرف اس حد تک ہی اس سے وابستہ ہیں کہ ہمیں اس کا کچھ حصہ یاد ہو جائے۔ اگر نماز پڑھنے والے ہیں تو چلیں نماز میں پڑھنا پڑتا ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھنے والے تو بس ماں باپ نے کچھ سکھا دیا ہے۔ حتیٰ کہ ہم جن اولادوں کو قرآن کے لیے وقف کرتے ہیں ان سے بھی ہمارا سب سے بڑا مفاد یہی جڑا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے کل ہمیں سفارش اور شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ در حقیقت قرآن کیا ہے اور قرآن کا پیغام کیا ہے، اور قرآن مجید کیسی عظمت والی کتاب ہے، یقیناً یہ شفا بھی ہے، یقیناً اس کی تلاوت سے، اس کی قرات سے ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن بنیادی کام اس کا جس کے لیے اسے نازل کیا گیا ہے، جو ابتدائی صفحات پر اس کی وہ صفت موجود ہے، اور یہ آیت مبارکہ اتنی معروف ہے کہ ہم میں سے عامی شخص کو بھی یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم یہاں تک مانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجی ہے، اس کتاب کو ہدایت نامہ بنایا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، ہم شفا بھی اس سے لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ملتی ہے اس سے شفا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ابھی حافظ صاحب نے دوران نماز یہ قرات فرمائی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن اس سے اگلا جو لفظ ہے وہ جانے اور سمجھے بغیر ہم شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شفا اور رحمت ان کے لیے ہے جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، للمؤمنین۔ یہ اگلا جملہ جو ہے، اگلا حصہ جو ہے وہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے، وگرنہ اگر آپ ایمان والے نہیں تو اسی جملے میں فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کا ماں سوائے اس کتاب سے واسطہ پڑے تو خسارہ ہی بڑھتا ہے، ان کو فائدہ نہیں ملتا، ان کو اجر نہیں ملتا، ان کو شفا نہیں ملتی، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی جبکہ یہ رحمت کی بارش ہے؟ تو چلیں ایک پریکٹیکل مثال سے اس بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جب تک آپ لینا نہ چاہیں، جب تک آپ کی سرزمین، آپ کے دلوں کی سرزمین اس کے لیے تیار نہ ہو، بڑی معروف سی مثالیں ہیں۔ زمین مختلف قسم کی ہے، مختلف قسم کی، کہیں سخت چٹیل ہے، کہیں وہ ریتیلی زمین ہے، ریت والی ہے، کہیں پر وہ جوہر نما ہے، گندا نالا بھی ہے، کہیں پر سرسبز و شاداب میدان ہے۔ آسمان سے بارش اترتی ہے، اب بارش تو رحمت ہے نا، بولیے بارش رحمت ہے نا۔ بارش کا پانی تحقیق سے ثابت ہوا کہ بارش کا پانی بہت ہی اعلیٰ اور بڑا پیوریفائی، بڑا صاف شفاف ہوتا ہے، اور وہ زمین کے لیے بڑا ہی زبردست حیات قرار دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، کہ ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں اور مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ کس کے لیے ہے؟ کون سی زمین کے لیے ہے؟ اگر یہ بارش پتھروں پر برسے
تو جو تھوڑی بہت ان کے اوپر نرمی اور نمی جمی ہوتی ہے، کچھ مٹی جمی ہوتی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، وہ بارش ان پہ پڑتی ہے اور زیادہ ان پتھروں کو چمکا دیتی ہے، پتھروں کی سختی اور بڑھ جاتی ہے، جو تھوڑا بہت ان کے اوپر کوئی مٹی کے نشانات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بارش کسی ریت والے میدان پہ پڑے، کسی صحرا پہ پڑے، کیا خیال ہے بارش کا فائدہ ریت کتنی دیر سمیٹ لیتی ہے؟ جتنی دیر بارش ہوتی رہتی ہے ریت والی زمین، یا ریت اگر آپ کے ہاں بعض اوقات گلی محلے میں پڑی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی دیر وہ گیلی ہے، اتنی دیر وہ تھوڑا اس کے اندر پانی جذب ہوتا ہے، اور کچھ دیر گزرتی ہے کہ وہ بالکل اسی طرح سے پہلے کی طرح بھربری سی رہتی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ اگر آپ اس وقت اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں تو اٹھا لیں، ادروائز وہ بالکل آپ کے کسی کام اور کسی فائدے کی نہیں۔ جتنی بھی بارش اترے کسی صحرا پر، وہاں سے حیات، وہاں سے گل، وہاں سے پھول، وہاں سے بوٹے، وہاں سے کچھ نہیں اگتا۔ اور اگر یہی بارش کسی گندے نالے پہ برستی ہے، آپ کے قریب کوئی گندا نالا ہوگا، جب کبھی بارش برستی ہے تو آپ اس کے پاس سے گزریں تو اس کے تعفن میں اور اضافہ ہوتا ہے، اس کی گندگی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن سے واسطہ پڑتا ہے جب نہ ماننے والوں کا، تو ان کا تعفن اور بڑھتا ہے، ان کی نفرت، ان کا تعصب، ان کی بے ایمانی، ان کی جہالت میں اور اضافہ ہوتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے بارش کا، آسمان والی بارش کا گندے نالے کو فائدہ ہوتا ہے، گندے نالے کو کوئی فائدہ نہیں، اس کے بہاؤ میں تیزی آتی ہے، وہ جو اس کی تہ میں جمع ہوا گند ہے وہ بھی ابل ابل کر پڑتا ہے، اور اس کو آسمان والی بارش کا، حالانکہ وہ رحمت ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کون سی سرزمین ہے جس کو آسمان سے چند قطرے بھی اتریں تو اس کو فائدہ ہوتا ہے؟ وہ ہے آپ کے کھیت کھلیان، آپ کی زرخیز زمین۔ وہ فوری طور پر اگر فصل اس میں موجود ہے تو فصل کو طاقت بخشتی ہے، اگر فصل موجود نہیں، ابھی وہ اس نے حل نہیں چلایا کسان نے، تو یہ مٹی اپنے اندر اس پانی کو سمیٹ لیتی ہے، نمی کی صورت میں، زرخیزی کی صورت میں یہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ کسان جب اوپر والی سطح کو پھاڑ کر اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، یہ نیچے سے پانی فراہم کر دیتی ہے۔ فائدہ ہوا، بارش اتری، کئی مہینے گزر گئے، لیکن زرخیز تھی، زمین سرسبز تھی، اس کے اندر حیات تھی، اس کے اندر جذب کرنے کی کیفیت تھی، لہذا اس نے آپ کو 4 ماہ بعد بھی، 6 ماہ بعد بھی آپ کی فصل کو فائدہ پہنچا دیا ہے۔ بالکل بعین ہی اگر آپ انسانوں کی سرزمین کو دیکھیں، ان کے دلوں کی کیفیات کو دیکھیں، ایک وہ ہے جس کو کوئی فائدہ نہیں، یہ کافر ہے، انکار کرنے والا۔ اس کے سامنے قرآن کی دعوت رکھو، قرآن پیش کرو، اس کی سختی میں اور اضافہ ہوتا ہے، اس کی جہالت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اس کی نفرت میں، اس کے تعصب میں، اس کے انکار میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ماننا ہی نہیں چاہتا، یہ دیکھتا ہے کہ اس سے تبدیلی آ رہی ہے، لہذا اس کو بڑا غصہ آتا ہے تو اٹھاتا ہے قرآن مجید کا ایک نسخہ اور اس کو آگ لگا کے سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کام کر لیا ہے۔ یہ اس کی نفرت اور غصہ ہے، اس کو اس آسمانی رحمت کا، اس بارش کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسری طرح کی سرزمین یا دوسرے طرح کے انسان، یہ نفاق کے مارے ہوئے لوگ ہیں، منافقین۔ اگر اعتقادی منافق ہیں تو بھی، اور اگر عمل کے ساتھ نفاق جڑا ہوا ہے تو بھی، ان کی کیفیت یہ ہے، یہ جتنی دیر کسی اچھی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں، اتنی دیر تھوڑا بہت ان کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے، ادھر مسجد سے باہر نکلے، ادھر ساری ہدایت کو ادھر ہی پھینک گئے، ساری نرمی، یہاں آنسو بہارا ہوتا ہے، یہاں آنسو بہارا ہوتا ہے، باہر جاتا ہے اور پھر اپنے ہی روش پر چل نکلتا ہے۔ تیسری سرزمین اس فاجر کی ہے جس سے گناہوں کا تعفن اور گناہوں کی گندگی، اس کے بھبوکے ہر وقت بلند ہوتے ہیں، جو قرآن کو بھی اپنے گناہ کے لیے استعمال کرتا ہے،
وہ اپنے تعفن میں مزید اضافہ کرتا ہے، وہ قرآن سنتا ہے اور سنی انسنی کر کے اپنے جرائم کو اور بڑھاتا ہے، اپنے مظالم کو اور بڑھاتا ہے، اپنی نفرت، اپنے گناہوں کے اندر مزید ڈوب جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری سرزمین انسان کی وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، جس کو فائدہ ہوتا ہے، جو ایک آیت سنتا ہے، قرآن مجید کا ایک جملہ سن لیتا ہے، ایک پیغام سن لیتا ہے، اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ جب اس کے سامنے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پیش کیا جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو چکا تھا، اس کا ایمان فوراً توانا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، ایک ایک جملے کا اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ کہیں اس کی آنکھیں بہ رہی ہیں، کہیں اس کا جسم کانپ رہا ہے، کہیں اس کی روش تبدیل ہوتی ہے، کہیں اس کا تعلق بدلتا ہے۔ یہ قرآن کے فوائد ہیں جو اس کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں حاصل ہوں گے جب یہ قرآن کو سمجھے گا۔ جب تک نہیں سمجھتا، اور بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب نے یاد کروانے پر بڑا زور لگایا، یاد کروانے پر، اور سینکڑوں ہزاروں ادارے ہیں، اور اگر لاکھوں کہا جائے تو بھی درست ہوگا، یاد کروانے والے۔ آج ہی ایک دوست بڑی عجیب بات کر رہے تھے، اور میں ڈرتا ڈرتا آپ سے شیئر کرنے لگا، بات بڑی دل کو لگی۔ کہنے لگے قرآن آپ، اللہ تعالیٰ ایک طرف فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ اس کو سن کر، اس سے متاثر ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے۔ یہ تم کیوں نہیں بدلتے ہو؟ تم پیدائشی مسلمان قرآن سنتے ہو، سال میں 52 خطبات سنتے ہو، سال میں تراویح میں مکمل قرآن سن لیتے ہو، ہماری مساجد میں دروس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، ترجمہ قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، بدلتے کیوں نہیں؟ تبدیلی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ تم صرف سنتے ہو اور اس کو سمجھتے نہیں ہو، اس کو سمجھنا چاہتے نہیں ہو۔ بھلا ممکن ہے دنیا کی کوئی کتاب بھی آپ پڑھیں تو اس کا کوئی نہ کوئی تاثر اور کوئی نہ کوئی اثر تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا، انہوں نے اس کی مثال یوں دی کہ جب تک آپ کو یہ ایسے سمجھ نہیں آتا جیسے آپ کی اپنی زبان، تب تک آپ اس سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے آپ نے اس کی زبان کو اختیار نہیں کیا، آپ نے اس کو سمجھنا نہیں چاہا، آپ نے اپنے کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگائی، یہ کام تو آپ صاحب کا ہے، وہ سمجھے وہ سمجھائیں، میری ذمہ داری تو نہیں ہے، میری ذمہ داری نہیں کہ میں سمجھوں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی راز چلتے ہوئے دیکھیں نا، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے، الفاظ کی قدر و قیمت کا پتہ ہوتا ہے، الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی ایک مثال وہ دینے لگے، کہنے لگے اگر راستے میں کوئی انجانا شخص بھی آپ کو گالی دے دے، اس کا مقابلہ قرآن سے نہیں ہے، ایک اثر پذیری کے اعتبار سے، اثر انگیزی کے اعتبار سے، چونکہ آپ کی زبان میں دے گا، آپ کا معاشرہ ہے، یا آپ اس زبان کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جیسے ہی گالی دے گا آپ کا رویہ، بڑے بھی آپ نرم اور ٹھنڈے دل کے مالک ہیں تو آپ کا رویہ بدل جائے گا، آپ کا لہجہ بدل جائے گا، آپ کی آنکھوں کا رنگ بدل جائے گا، آپ کے دماغ کی کیفیت بدل جائے گی، آپ کے وجود کے اندر بجلیاں دوڑنے لگیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ انسان کی ایک بدنما جملہ ہے، اس سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں، اور مالک کائنات کے آسمان سے نازل کردہ پیغام سے آپ متاثر نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ آپ نے کبھی اپنے مالک کی زبان کو سمجھنا نہیں چاہا، کیونکہ آپ نے اپنے مالک کے پیغام کو کبھی سمجھنا نہیں چاہا ہے۔ آپ اس کو سمجھتے
تو سب سے زیادہ دنیا میں یہ جو ہمارے علماء کے یا مولوی حضرات کے شکوے یہ ختم ہو جاتے، کیونکہ لوگ جان لیتے کہ سب سے قیمتی وہ لوگ ہیں جن سے آج جا کے ہم قرآن سمجھیں. لوگ ان کے پیچھے لائنیں لگی ہوتی، ان سے ملنا ٹکٹ لگی ہوتی، کیونکہ آپ کو لگتا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، جب تک نہ سمجھا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. ہم اللہ نے کیا فرمایا کچھ پتہ ہی نہیں. کچھ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، کچھ جانتے ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میری ہدایت کا سبب کیا بنا. یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا فزکس میں، دماغ خراب اور دین بیزاری، مولوی سے نفرت. جرمنی گئے ہوئے پی ایچ ڈی کر رہے، وہاں کوئی کتاب ہاتھ لگی انگریزی کی، اور عربی کا ایک جملہ، یعنی قرآن کا ایک جملہ، وعلیکم السلام، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. ایک مکالمہ انہوں نے اپنے کسی حساب سے لکھا ہوا، اس کو پڑھتے پڑھتے اب انگریزی میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں، تو خیال آیا کہ اچھا جنت والے جنت میں جا کر مجرموں سے سوال کریں گے، یہ کیا کہانی ہے، یہ کہاں ہے. اس کا تعاقب کرتے کرتے قرآن تک پہنچا. جب قرآن کو کھولا تو اب قرآن تو نہیں آتا، وہ جو جملہ وہاں سے پڑھا، پھر قرآن مجید کو اپنی زبان میں اردو میں ٹرانسلیشن حاصل کی. جب ان ساری آیات کو پڑھا تو دنیا بدل گئی. اللہ اکبر. سقر کیا ہوتا ہے پوچھتا پھرتا ہے، سقر کیا ہے، یہ جہنم کی کون سی شکل اور کیفیت ہے. ہم نے کبھی جانا، کبھی پوچھا آ کے، ہم نے کبھی پوچھا سچ بتائیے کہ حضرت صاحب، حافظ صاحب، جہنم کی یہ کون سی شکل ہے، یہ کون سی کیفیت ہے. ہم نے کبھی پوچھا ہو یہ جو قرآن مجید نے ہوتا ہوا بیان کی ہے یہ کیا ہے، یہ جو قرآن نے حاویہ بیان کی ہے یہ کیا ہے. کیوں ہمیں تجسس نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ تو مولوی کا کام ہے، یہ تو اس کا کام ہے، نماز پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے، وہ یاد کرے، وہ ہمیں نماز میں. اگر ہم نمازی بھی ہیں، اور جتنے پرسنٹ ہم نمازی وہ آپ کے سامنے اس کی مثال موجود ہے. کتنے فیصد ہم نمازی ہیں ہمارے سامنے. اللہ کی قسم ہے اگر آج کوئی سروے کرے اور پرسنٹیج نکالے تو شاید یہ 2% بھی نہ نکلے معاشرے کا. 2% بھی. آپ آبادی کا تناسب لگائیں اور مساجد بشمول تمام مسالک کی مساجد کے ان کی تعداد لگا لیں، اگر یہ پوری کی پوری بھر جائیں تو شاید یہ تب بھی 5% نہ بنتی ہوں. اور کون سی نماز ہے جس میں کسی مسلک کی کوئی مسجد بھرتی ہو ماں سوائے جمعے کے، اور جمعے کے بھی آخری لمحات کے. سبب کیا ہے؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. اگر ہم سمجھتے، مجھے بتاؤ، ایک جملہ ہے قرآن مجید کا 2-4 جگہوں پہ آیا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اللہ کی قسم اگر ہمیں یہ جملہ سمجھ میں آتا ہو تو ہمارے سینے پھٹ جائیں. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. ظالموں، تم نے اللہ کی عزت قدر جانی ہی نہیں جیسے جاننا چاہیے تھی. جانی ہے؟ کون ہے رب، کس کو کہتے ہیں، اللہ کون ہے، وہ کیسی عظمت والا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، کچھ پتہ نہیں. اور کبھی آ کے پوچھا، کبھی یہ کتاب جو ہے یہ عقائد کی کتاب ہے یا نہیں؟ عقیدہ اس سے ملے گا، عمل اس سے ملے گا. اللہ کی قسم ہے دنیا جہان سر مار رہی ہے، وہ جواب تلاش کر رہی. آج بھی یورپ کے اندر بڑے بڑے سینٹرز، انسان کہاں سے آ گیا ہے، یہ دنیا کہاں سے بن گئی ہے، یہ کیسے بنی ہے.
اور آپ کو بیٹھے بٹھائے اس نے بتایا ہم نے کیسے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، پہلے کون آیا تھا، پہلے کون بنا ہے، بنانے والا کون ہے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کوئی بندر سے پیدا، وہ بولو بھائی، آپ کسی مٹی سے اگائے، کسی دھماکے کی پیداوار، کس نے بنایا ہے؟ اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اس رب کا تقوی اختیار کرو، گویا اس سے تعلق اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے، ایک جان سے۔ اور اس کو کیسے بنایا ہے؟ خلقت بیدی، باقی ساری کائنات کے لیے اس نے صرف حکم دیا ہے، لیکن تمہارے لیے، تمہیں بنانے کا، تمہیں خود سنوارنے کا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تمہیں خود بنایا ہے۔ تم کیسے لا تعلق ہو، کتنے لا تعلق ہو، تم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تمہیں خود بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، وگرنہ اس نے جس چیز کے بارے میں جو چاہا، جو ارادہ کیا، کیا کرتا؟ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، اتنا کہنا کافی ہے۔ لیکن تمہاری باری آئی، تمہیں بنایا ہے، تمہارے ذکر کی باری آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تمہاری بزرگی، تمہاری قیمت بیان کرنے کی باری آئی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تمہیں تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی، لیکن تم نے کبھی جاننا ہی نہیں۔ جانتے تو پھر تم اللہ کی قدر کرتے، جانتے تو اللہ کی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جانتے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہاری زمین پر یہ جو باطل خدا اور باطل اپنے مشکل کشا تم نے بنا رکھے، جو کہیں لوگوں کا ایمان لوٹتے کہ ہم دیتے ہیں اولادیں، ہم بیٹیاں دیتے ہیں، ہم بیٹے دیتے ہیں، کون دیتا ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، بیٹے دے، بیٹیاں دے، کون دیتا ہے؟ اور ہم سب ایک ہی، أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ من بین الصلب والترائب، نظام، پورا نظام، تمہارے آنے کا پورا سسٹم بیان کیا، تم نے قدر کی؟ پھر تم کہاں تھے؟ کن وادیوں میں رہے، کن اندھیروں میں رہے؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے، کون دیتا تھا تمہیں رزق وہاں پر؟ کون پہنچاتا تھا؟ تم تو ایک جھلی میں بند تھے، تمہارا چاروں طرف سے رابطہ بند تھا، اسی پیٹ میں تم تھے، اسی پیٹ میں بول و براز بھی، اسی پیٹ میں خوراک بھی، اور چاروں طرف سے تمہارے راستے بند، تمہیں کون کھلاتا پلاتا تھا؟ کبھی جاننے کی کوشش کی؟ پھر سوچتے شاید کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہمارا رب کون ہے، ہمارا خالق اور مالک کون ہے؟ اس نے یہ پیغام کیا صرف اس لیے بھیجا تھا کہ سال بعد آ جاؤ اور سال بعد پکڑو اور ایک مرتبہ پڑھ کے بڑا احسان کرتے ہو کہ میں نے جی رمضان میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا چار، اور صرف ثواب کی خاطر؟ کون سا ثواب؟ اللہ کی قسم پہاڑ ہوں ثواب کے، پہاڑ، اور ایک سنت جان بوجھ کر اس کی مخالفت کر لی جائے
نبی پاک کی مخالفت کر لی جائے. علماء تشریف فرما ہے قرآن موجود ہے، ثواب کے پہاڑ ہوں، جب تک جانو گے نہیں وہ ثواب کے پہاڑ کس کام کے آئیں؟ ایک غلطی ان سارے ثواب کو ختم کر سکتی ہے. اگر نہیں جانتا تو خالق کو جاننے کا راستہ قرآن تھا. یہ عقائد کی کتاب، عقائد کو سیدھا کرنے والی کتاب ہے. عقیدے کی کتاب ہے یا نہیں؟ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ حضرت ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تمہیں یہود و نصارہ کے عقائد بیان کیے کہ انہوں نے یہ، اچھا ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے یہ جو کفر بیان کیا نا یہود کا، یہ تو یہود کا کفر بیان کیا ہے، یہ تو نصارہ کے عقیدے بیان کیے، عیسائیوں کے عقیدے بیان کیے. اچھا عیسائیوں کے 3 عقیدے ہیں اللہ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں. ایک وہ خود اللہ ہیں، دوسرا وہ 3 میں سے تیسرے ہیں، ٹھیک، اور تیسرا وہ اللہ میں سے ہیں یعنی اس کے بیٹے ہیں. 3 عقیدے. مجھے بتاؤ یہ تمہارے عقیدے نہیں ہیں؟ کیوں جی آف صاحب، تمہارے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی؟ تمہارے اندر یہ بدبخت ٹولہ موجود نہیں جو سمجھتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، وہی خالق و مالک ہیں، بلکہ اس سے بھی نیچے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ ایک طبقہ ہے جو حضرت علی کو ہی الہ مانتا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی جانا ہی نہیں ہے. یہ عقائد کی کتاب ہے. ہمارے اندر سے لوگ موجود نہیں ہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام اور اللہ ایک ہی ہیں. یہ جو وجودیوں کا اور شہودیوں کا نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت الشہود کیا ہے؟ کون ہیں وہ لوگ؟ انہوں نے کبھی قرآن کو نہیں سمجھا. اللہ اکبر. یہ جو نور من نور اللہ ہر مسجد میں اعلان ہوتا پھرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عقائد کی کتاب تھی، عقائد کو ٹھیک کرنے آئی، اور اس کی پہلی ضرب عقیدے پر تھی. عقیدے پر اللہ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کی دعوت بیان کی ہے، اور انبیاء کی دعوت کا ابتدائی بنیادی نقطہ کیا ہے؟ ہر نبی نام لے لے کے کہا، ہم نے نوح کو بھیجا، ہم نے ہود کو بھیجا. وہ کیا آ کے کہتے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبدیت اختیار کرو. ما لکم من الہ غیرہ. اور پہلا عقیدہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ تمہارا اس کے سوا کوئی دوسرا الہ ہو سکتا؟ الہ کیا ہوتا ہے؟ معبود کیا ہوتا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن نے عقیدہ بیان کیا، الرحمن علی العرش استوى. عقیدہ بیان کیا ہے. اچھا سچ بتائیے، آپ جو اس مسجد سے متعلق ہیں یا کسی بھی مسجد سے متعلق ہے، کبھی جا کے پوچھا کہ حضرت اس استوا کا مطلب کیا ہے؟ عرش کیا ہے؟ ہمیں سمجھائیے. کیوں ہمارا مسئلہ ہی نہیں؟ ہم نے کبھی اس طرف قرآن مجید کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ قرآن کیا بیان کرتا ہے. ہمیں بس یاد ہے تو زیادہ سے زیادہ، یہ پچھلے دنوں میں کوئی میری طبیعت خراب ہوئی تو راستے میں جہاز میں ایک شخص مجھے کہتا ہے یہ فلاں سورہ کی اتنے نمبر آیت جو ہے نا اس کو اتنی مرتبہ پڑھو تو ٹھیک. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیں یہ تو اچھی بات ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ وہ میں نے کسی سے سنا. اب وہ پہلی ملاقات تھی، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا میں پوچھوں کہ آپ نے کبھی ہدایت بھی اس سے لی ہے؟ نسخے یاد ہیں تمہیں؟ جادو کے لیے فلاں آیت پڑھو تو جادو دور ہو جاتا ہے. تو پہلے جو جادو تمہارے اوپر دنیا کا چڑھا ہوا ہے، جو جادو تمہیں جس نے گھیر رکھا ہے، جو عقیدے کے قریب نہیں آنے دیتا، جو عمل کے قریب نہیں آنے دیتا، اس کو اتارنا چاہیے. یہ جان تو جانی جانی ہے، یہ تو زائل ہونی ہونی ہے. یہ بیماری سے جائے یا بیماری کے بغیر جائے، اس نے تو جانا ہی جانا ہے. یہ جو جادو تم پر سوار ہے اس کو دور ہونا چاہیے. اور وہ جادو ایک
قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، اگر اس کو صرف اتنی سی سورہ کو سمجھ لیتے تو سارے نشے ہرن ہو جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، آنکھیں جاری رہتی، اوقات سمجھ میں آ جاتی. ان الانسان لفی خسارے میں ہو. کون سا خسارہ ہے؟ کبھی ہم تو سمجھتے ہم کامیابی پڑے ہیں، اور خسارے سے بچنے کی جو استثناء بیان کی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یا ایمان ہی نہیں، عمل صالح کیا کرے گا؟ اگر ایمان ہے تو اعمال کی فکر ہی نہیں، اور اگر کوئی تھوڑے بہت اعمال کا سلسلہ بھی چلتا ہو تو استقامت والی بات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. کیا بیان کریں؟ مجھے تو جب حافظ صاحب نے کہا تو میرا دل چاہا کہ کیا کہوں، میں تو بائیکاٹ کرنے لگ گیا ہوں. کیا کریں؟ یہ صرف کانفرنس سنتے ہیں، یہ صرف جلسہ، فلاں مولوی فلاں مولوی. آگے کیا ہے؟ حاصل کیا ہے؟ کیا ہمارے اعمال بدلتے ہیں؟ کیا قرآن ہم پر؟ اور یہ پہلا سوال ہے، یقین جانے اگر اس کا جواب نفی میں ہے کہ قرآن سن کر ہمارا حال نہیں بدلتا تو ہم کون ہیں؟ یہ قرآن آپ کو کہہ رہا ہے، یہ آپ کا طبقہ واضح کر رہا ہے. کبھی ہم نے اس کی فکر کی کہ ہم کس طبقے میں؟ قرآن کہہ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم. ابرار کون ہے؟ نیکوکار کون ہے؟ اور نعیم کیا ہے؟ یہ بشارتوں کی کتاب ہے نا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. ڈرنے والوں کے لیے تو اس کے اندر بشارت ہی بشارت ہے. قرآن بیان کر رہا ہے، بشارتیں دے رہا ہے، اور بشارتوں کی انتہا وہ ہے جہاں جا کے قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اس کا نام اعمال، پکڑا جائے گا. وہ بولو اللہم اجعلنا منہم، دعا تو کر دیں. پکڑنا اس ہاتھ میں، اس ہاتھ میں پکڑنا چاہتے ہیں. قرآن بشارت دے رہا ہے کہ اگر تم نے یہاں پر اختیار کیا، یہاں تم اپنی سرزمین کو، دل کو صحیح کر لیا اور قرآن کی دعوت کو قبول کر لیا، تو پھر یہ ایک موقع آنے والا ہے جب مالک کائنات تمہیں اپنے سامنے کھڑے کر کے تمہیں دائیں ہاتھ میں تمہارا نام اعمال تھمائیں گے. اور اس وقت جو تمہاری کیفیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ اکبر. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. یہ جو اللہ سے ملاقات کی کیفیت ہے وہ کس کتاب سے ملتی ہے؟ کسی اور سے؟ اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ملاقات ہے اور اللہ سے ملنا ہے. بلکہ قبر کے اندر بھی ایک سوال کیا جائے گا نا کہ تمہیں پتہ کہاں سے چلا ہے؟ اللہ تمہارا رب ہے، نبی تمہارے رسول ہیں، تمہارا دین اسلام ہے، تم نے جانا کہاں سے ہے؟ اب مومن کیا جواب دے گا؟ قراتو اللہ. ہم نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں حضرت، میں قرآن نہیں پڑھتا، میں قرآن کو نہیں جاننا چاہتا، تو کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ قرآن سے پتا چلے گا، اللہ کی کتاب سے پتا چلے گا اللہ کون ہے. قرآن سے پتا چلے گا رسول اللہ کے حقوق کیا ہے، قرآن سے پتا چلے گا دین کیا ہوتا ہے. ہم تو جاننا ہی نہیں چاہتے. قرآن نے حدود بیان کی ہیں، قرآن نے لمیٹیشنز بیان کی ہیں، قرآن نے اوامر بیان کیے ہیں، قرآن نے نواہی بیان کیے ہیں، حد بیان کی ہے. یہاں قدم بھی نہیں رکھنا، اس طرف دیکھنا بھی نہیں. یہ تمہارے کرنے کے کام ہے، یہ تمہارے نہ کرنے کے کام ہے. آج دنیا اتنی آسان ہو گئی ہے، آج آپ کے پاس، یہ سب کے پاس فون ہے،
آپ کے فون پر ایک کمانڈ دینا، ایک کمانڈ کہ قرآن مجید کے اندر کتنے کام کرنے کے ہیں وہ سارے سامنے آ جائیں گے، اللہ، کتنے نہ کرنے کے ہیں سارے سامنے آ جائیں گے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ ہمارا نصاب ہی نہیں ہے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں سوالیہ نشان اٹھا رہا ہوں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کہ ہم نے سوچا اس پر؟ جنہیں اس بات کی فکر تھی ان کے سامنے اللہ کی قسم ہے قرآن مجید کی ایک ایک آیت آتی تڑپ جاتے، ایک جملہ ان کے سامنے پڑھا جاتا ان کی کیفیت بدل جاتی۔ ایک خاتون رات کو اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہی ہے اور یہ جو سورہ تکویر ہے اس کی تلاوت کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ان کا معمول مبارک تھا، گلی سے گزر رہے ہیں، اذا الشمس کورت، وہ تلاوت کر رہی، کبھی پڑھی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا یہ سورہ ان سورتوں میں سے ہے جس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ جن سورتوں نے نبی کو بوڑھا کیا امتی نے کبھی اٹھا کر نہیں دیکھی کہ ان کے اندر کیا تھا، کیا پیغام تھا ان کے اندر کہ میرے نبی اس پر سوچ سوچ کے بوڑھے ہو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ روایت یاد کریں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول، توجہ ہے میری طرف، اذان کا وقت نہیں ہوگا؟ اچھا توجہ ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ دیں، فائدہ ہوتا ہے، اس کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ فرماتی ہیں اللہ کے رسول میری باری تھی، یعنی میرے پاس رکنا تھا، میری رات تھی، آپ میرے گھر تشریف لائے، جب آئے کچھ تاخیر سے آئے اور آ کے کہنے لگے، فرمانے لگے عائشہ آج کی رات مجھے چھوڑ دو۔ کیا کرو؟ یعنی جو تمہارے حقوق ہیں، تم سے بات کروں، تم سے وقت گزاروں، مجھے آج چھٹی دے دو، مجھے چھوڑ دو۔ اما جان کہتی ہے میں نے عرض کی اللہ کے رسول میرا وقت ہے، میری رات ہے، میں تو آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، لیکن آپ اصرار کر رہے ہیں کہ آج کی رات مجھے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے بات، اور یہ پیارا پیغام بھی پیارے نبی کی سیرت سے ملتا ہے کہ جس بیوی کا حق ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج میں تم سے بات نہیں کروں گا، آج میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، آپ نے ان سے طلب کیا ہے کیونکہ وقت تمہارا ہے، لہذا تم سے میں یہ رخصت مانگ رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے وہ سیدہ عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم علیہ السلام کے تمام شاگردوں میں اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ زیرک اور سب سے زیادہ آپ کی ایک ایک بات کو نوٹ کرنے والی اس اعتبار سے، کیونکہ گھر میں ہے، گھر میں آدمی اور طرح کے ماحول کے ساتھ رہتا ہے، اب وقت لیا ہے تو تجسس یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں۔ اب وہ دیکھ رہی ہیں، فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے نماز شروع کر دی، جیسے روٹین معمول تھا آپ کا، آپ نے نماز شروع کر دی، لیکن آج کی نماز کچھ مختلف ہے، قیام میں ہیں آپ اور آپ زاروں کے تار روئے جا رہے ہیں، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، رکوع میں ہیں تو روئے جا رہے ہیں، سجود میں ہیں تو روئے جا رہے ہیں، ایسی رکت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ حتیٰ کہ جب بہت دیر تک آپ نے نماز اسی حالت میں پڑھی اور معمول یہ تھا کہ اس کے بعد جب آپ بستر پہ آتے تو رخ میری طرف کرتے، لیکن آج جب بستر پر لیٹے تو رخ بھی دوسری طرف کر لیا، اور دوسری طرف رخ کر کے بھی آپ روئے جا رہے۔ پوری رات یوں ہی گزر گئی، اور سیدہ چونکہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، سیدہ نوٹ کر رہی ہیں، حتیٰ کہ فرماتی ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، بلال نے آپ کو پکارا کہ اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنا کپڑا وہ حجاب ہٹایا اور سیدنا بلال سے یہ پوری رات میں پہلی بات کی، کیا فرمایا؟
بلال لوگوں کو کیا ہے کہ سورہ آل عمران کی آخری آیات نازل ہو چکی اور لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ نے جا کے پڑھنا ہے کہ ان آیات میں کیا ہے، وہ کیا آیات تھی جن کو نبی پاک جب آپ پر نازل ہو چکی ہیں تو آپ ان کو سوچ کر پوری رات پریشان ہیں۔ اللہ، ہم نے تو کبھی امت ہونے کا احساس بھی پیدا نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید، اس کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ نسبت، قرآن آپ کو منع کر رہا ہے، قرآن آپ کو حکم دے رہا ہے، قرآن آپ کو بشارت بیان کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے نازل یہ ہے نبی آپ پر اس لیے کیا وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، آپ جھگڑالو قوم کو ڈر سنائیں۔ نبی پاک تو سنا گئے، آپ نے سنایا نا، ہم نے نہیں سنا۔ آپ نے سنا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ہم نے سنا کہ یہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، کیوں برباد ہوئی، کیا سبب تھا، کیا نعرہ تھا ان کا، نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شدید کے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے طاقتور محلات بنانے والے، کیوں برباد ہوئے؟ ہم نے سنا کوئی تبدیلی ہوئی، ہم کانپ اٹھے کہ نہیں ان کا انجام، کیا صرف ان کا انجام بیان ہوا، یا آج بھی اگر میری روش بھی وہی ہو تو وہی انجام ہوگا؟ قرآن تو بیان کر گئے مصطفیٰ علیہ السلام شریعت کو ہیلے بہانے سے تبدیل کرنے والے یہود کی وہ خاص قوم، یوم السبت والے، بہانے سے شریعت کو تبدیل کرنے والے، ہیلے کر کے شریعت کو تبدیل کرنے والے، ہیلا بنا کر ایک حرام کو حلال کرنے والے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں سور اور بندر بنایا گیا۔ کبھی میں بھی کانپا، ہاں نبی پاک کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں یہ نہیں ہوگا، اس امت کی شکلیں نہیں مسخ ہوں گی، ان کی شکلیں نہیں تبدیل ہوں گی۔ یہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت، شفقت اور آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ لیکن یاد رکھو، علماء تشریف فرما ہے کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے لوگ اس طرح کے کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی۔ مجھے کبھی انجام سے ڈر لگا کہ آخر انہوں نے کیا کیا تھا، یہ قوم سمود کیوں برباد ہوئی؟ ان کی طرف بھی نبی آئے، ان کی طرف بھی پیغام آیا۔ میں قرآن میں پڑھتا ہوں، ہم یہاں تلاوت سنتے ہیں، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ کبھی نہیں سمجھ آیا تو میں پوچھوں حافظ صاحب یہ سمود کون تھے اور صخر کیا ہے، الواد سے کیا مراد ہے؟ بیٹھے ہوں لوگ کہیں دائرہ بنا کر کہ ہمیں سمجھائیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا۔ فَكَذَّبَ الثَّمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا۔ پوچھا کبھی؟ یہ قوم عاد کے رشتہ دار ہیں، خالہ زاد ہیں، ان کو دیکھا لمبے تڑنگے ہیں، اللہ نے ہوا کو چلایا ہے، گھروں سے نکال کر ان کو ٹوٹے کیا ہے، ٹکڑے کیا ہے، ایسے ٹکڑے کیا ہے اللہ اکبر جیسے درخت کٹے پڑے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، پہلے مطالبہ دیکھیے، کہتے ہیں ہمارے سامنے یہ پہاڑ پھٹے، اس کے اندر سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے، وہ ہمارے سامنے ایک بچے کو جنم دے، پھر ہم تجھے نبی مانیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ایسا ہی کر دیا، اور پھر فرمایا، بتلایا اس کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرنا، تم ظلم کرو گے تو ہم پکڑ لیں گے تمہیں۔ لیکن وہ بعد آئے، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی،
اور تیاری کر رکھی اپنی، جیسے ہم سب نے کر رکھی ہے، ہم سب نے، کہ گھر ایسا بنا ہے زلزلے سے نہیں گرے گا، سیلاب سے اونچا کر لیا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے عذاب صرف سیلاب اور زلزلہ تھوڑی ہیں، اس کے لشکروں کو کوئی گن سکتا ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اس کے یہ جو کرونا تھا، کہاں کہاں گھسے لوگ بلوں میں، کتنا خوف طاری ہوا۔ آپ ابھی سامنے کی بات ہے نا، 2 سال پہلے کی بات ہے، سمجھ آئی؟ تمہاری ساری میڈیکل سائنس خاک میں مل گئی، ڈرتے پھرتے تھے، سرحدیں سیل کر لی، ہاتھ نہیں لگاتے تھے اپنے ہی گھر میں۔ تم کیا ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے اللہ کے نظام کے سامنے؟ انہوں نے سمجھا، ہم نے اور انہوں نے کیا کیا، جیومیٹریکلی اپنے گھروں کو انہوں نے سوچا کہ شاید ہوا سے ہی ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، یہاں نبی صالح جو ہیں وہ ہوا کا کوئی عذاب لے آئیں گے، لہذا انہوں نے اینگلز بنائے، وینٹیلیشن اینگلز، کہ اگر گرم ہوا داخل ہو تو ٹھنڈی ہو جائے، ٹھنڈی داخل ہو تو معتدل ہو جائے، اگر تیز داخل ہو تو آہستہ ہو جائے، اس کا پریشر کم ہو جائے، پورا ایک نظام۔ اور آج بھی دنیا وہاں جا کر ریسرچ کرتی پھرتی ہے کہ یہ کیسے بنا۔ دنیا یہ تو ریسرچ کرتی ہے کہ بنا کیسے، لیکن یہ ریسرچ کوئی نہیں کر رہا کہ تباہ کیسے ہوئے، برباد کیسے ہوئے۔ یہ جانتے اور دیکھتے پھرتے ہیں کہ یہ فلاں محل بنا کیسے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ برباد کیسے ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، کس کے ہاتھ میں آبادیاں ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے۔ کون سا عذاب آیا ہے؟ اپنے تئیں وہ علاج کر کے بیٹھے ہیں کہ اگر آسمان سے پتھر برسے، آسمان سے آگ برسے تو بھاگ کے ان گھروں میں جائیں گے، ہوا ہمیں نہیں نکالے گی، یہ تو پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے محلات ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَدَّمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ ہم نے گونج کا عذاب پیدا کر دیا۔ اب گونج کا اصول کیا ہے؟ وہ جتنے زیادہ زاویے ہوں گے اس کی اتنی پیس بڑھتی چلی جائے گی۔ فَسَوَّاهَا، اس قدر گونج پیدا ہوئی کہ ان کے دماغ پگھل کر دبر کے رستے نکل گئے۔ اور جس نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا، فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اسے کسی بدلے کی کوئی پرواہ، کسی سے ڈر اسے کہ میں اگر یہ فلاں کے ساتھ یہ کروں گا تو مجھے یہ پکڑ لیں گے، مقابلہ کریں گے۔ نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے قرآن کو اس طرح سے مانا نہیں ہے، ہم نے قرآن سے وہ محبت جو کرنا تھی وہ کی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہے ہمارے اسلاف، ان کی قرآن سے جو شغف اور محبت ہے اور قرآن مجید کی جو زبان کو سمجھنے کی کیفیت ہے، یہ تو بھلا ہو بھئی اس تعلیم کا جس نے ہمارے بچے کو چاند تک پہنچنے کے اسباق تو پڑھا دیے ہیں، لیکن زمین پر کیسے رہنا یہ نہیں سکھایا۔ قرآن نے کہا تم یہ زندگی اختیار کرو، اس زندگی میں یہ کرنا ہے، جتنے احکام ہیں آپ وعدہ کریں یہ کم سے کم یا ایھا الذین آمنوا والی آیات ضرور پڑھیں گے جا کے۔ بیٹے چپ ہو جاؤ ذرا، بس میں ختم کرنے لگا ہوں۔ کیوں بھائی؟ کرتے ہیں وعدہ، یا ایھا الذین آمنوا، اس کے ساتھ جتنی، وہ کم سے کم یہ تو جانو کہ تمہارے مالک نے تمہیں آواز دے کر کہا کیا ہے، اتنا تو سن لو نا۔ کوئی آواز دیتا ہے نا کوئی بڑا، تو سنتے کہ نہیں سنتے؟ اتنا حق تو اللہ کا مانو کہ اس نے جہاں یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ضرور پڑھ لو ایک مرتبہ کہ اس کے ساتھ اس نے حکم کیا دیا ہے، پکارا کیا ہے۔ اللہ اکبر! مجھے امید ہے کہ آپ کی کیفیت بدل جائے گی انشاءاللہ۔ جب تک آپ زندگی میں قرآن کو شامل نہیں کرتے، قرآن کوئی اس لیے تھوڑی آیا کہ آپ اس کو اونچی جگہ رکھ دیں، اس کا ادب احترام اس طرح سے کریں، ہاتھ بھی نہ لگائیں، یہ اس لیے نہیں آیا۔ یہ تو زندگیوں کے لیے نبی پاک علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے اس طرح سے کہ خود آپ پر
نازل کیا گیا ہے اور آپ کو منع کیا گیا کہ آپ نے دہرانا بھی نہیں. اس کی تعبیر، تفہیم، تشریح کیا ہے یہ بھی ہم آپ پر نازل کریں گے. اس کتاب میں رسول اللہ کی خواہشات بھی شامل نہیں. کتنی پاک باز خواہشیں ہیں آپ کی، لیکن میں دلیل سے کہہ رہا ہوں اس کتاب میں رسول اللہ کی خواہشات بھی شامل. وما ينطق عن الهوى ان هو الا، اللہ کے نبی کی خواہشات بھی اس میں شامل نہیں. حالانکہ کتنی پاکیزہ خواہشیں آپ کی، جہاں کوئی خواہش شامل کرنا چاہیے وہاں یہ بھی کر دیا کہ کہا کچھ بھی نہیں، صرف چہرے کو آسمان کی طرف پلٹا ہے. اللہ نے اس خواہش کا احترام کیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا اگر یہ تمہارے بارے میں جیسا کہتے ہیں نا ویسا ہوتا کہ تم خود بنا لائے ہوتے تو آگے اگلی آیات بڑی سخت ہے، میں پڑھنا نہیں چاہ رہا، بڑی سخت ہے. اس کتاب میں اپنی مرضی کرنے کا اختیار اور اتنا لا تعلق رہنے کا اختیار. میرا ایک شاگرد ہے، کچھ عرصے پہلے ہم سے پڑھ کے گیا تو واپس آیا کافی عرصے بعد. پہلے اس نے لا کیا اور واپس آیا ایک دفعہ تو داڑھی رکھی ہوئی. میں نے بڑی حیرت میں ہوا، میں نے کہا اچھا تم تو داڑھی والوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. کہتا ہے کہ قرآن مجید سنا ہے ایک مرتبہ اور لوگوں کی زندگی بدل گئی، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بدل جاتی ہے، لیکن ہم بھی تو کچھ چاہیں نا. کہتا ہے رمضان کی کوئی رات تھی، میں بھی مسجد چلا گیا اور قاری صاحب پڑھ رہے تھے بار بار ویل یومئذ للمکذبین. تو اتنا مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ یہ مکذبین کی بات ہو رہی ہے، یہ ویل کیا ہے، یومئذ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ مجھے نہیں آتا تھا. گھر گیا تو میں نے سرچ کیا گوگل سے ہی کہ یہ جملہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے. وہ میں نے دیکھا وہ سورت کو، جب میں اس سورت کو پڑھ رہا تھا اللہ اکبر، تو زندگی کی کیفیت مجھ پر واضح ہو گئی کہ ہم تو برباد ہو گئے. اتنی مرتبہ اللہ فرما رہا ہے کہ جھوٹوں پر وہ دن جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی کا ہوگا. جب بدلنا چاہیں آپ کے پاس موقع ہے. اور آج کی میں نے کوشش کی ہے، میں آپ کو کوئی واقعات نہ سناؤں، سیدھی سیدھی بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے سامنے جا کھڑے ہوں، اور جو نبی پاک کی حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل ہوگا یا پھر تمہارے خلاف. اور مجھے بتائیں اگر یہ ہمارے مخالف ہو اور اس کو ہمارے خلاف وکیل اور شہید اور گواہ جو ہیں وہ رسول اللہ میسر ہوں تو کیا بنے گا؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہوں یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا؟ یہ ہیں وہ لوگ اللہ، یہ لوگ جن کو قرآن پہنچانے کے لیے میں نے پتھر کھائے ہیں، میں نے گالیاں سہی ہیں، میرے گھر میں پکتے ہوئے کھانے میں گندگی پھینکی گئی. یہ وہ قوم ہے جس کے لیے یہ کتاب، جس کی حفاظت کے لیے ایک ہی جنگ میں 700 لوگ شہید ہو جاتے ہیں. اور سیدنا عمر کو فکر پڑ گیا کہ اگر یہ کتاب کا کچھ حصہ ضائع ہوا تو کیا بنے گا. اتنا اصرار کیا خلیفہ اول سے، اتنا اصرار کیا، وہ نہیں مان رہے کہ جو کام اللہ کے نبی نے کیا میں بھی نہیں کروں گا. انہیں قائل کیا اس بات پر کہ آپ کوئی نیا کام نہیں کر رہے. اللہ کے نبی لکھوا کر گئے سارا قرآن، اور آخر کار اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کا دل کھول دیا اس بات پر. کتنا بڑا آدمی تھا ہمارے لیے، کتنا کمال کر گیا. اگر آج بکھرا ہوا قرآن ہوتا تو اللہ کی قسم کوئی نہ کوئی حصہ ہم سے ضائع ہو چکا ہوتا. اللہ نے کیسی عظمت اور شان عطا فرمائی سیدنا صدیق اکبر کو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ انہوں نے اس کام کو قبول کیا اور اس کو ایک کتاب، ایک جلد کی صورت میں بین الضفتین محفوظ کیا. عذر نہیں ہے. اور دیکھیے محبت قرآن کے ساتھ کیسی ہے کہ قرآن پڑھتے ہی شہید ہوئے، قرآن پڑھتے ہی شہید ہوئے. تیسرے خلیفہ بھی قرآن پڑھتے ہی شہید ہوئے ہیں. یہ ہے مقام. تو میرے بھائی میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
اور صرف دعوت فکر دیتا ہوں کہ کم سے کم زندگی کے کچھ دن نکال کر، میں تو حضرت حافظ صاحب کا شاگرد بھی رہ چکا ہوں، قرآن مجید کو کم سے کم اتنا تو سیکھ لیں، اس کے بنیادی احکام کو جاننے کی کوشش کریں۔ اور آج تو یار بہت ہی آسان ہو گیا، اگر آپ دن میں صرف کوئی 10 منٹ نکال دیں، 10 منٹ 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ نکال کے آپ صرف 2 آیات پڑھنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت کچھ نیا سیکھ پائیں گے اور آپ کا اللہ سے تعلق بنے گا۔ جب آپ اس کا کلام پڑھیں گے، جب آپ اس کا کلام پڑھیں گے، مالک کا کلام، وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، اس نے اس کتاب کی حفاظت کا کام کتنا محفوظ سلسلے سے آپ کو بھیجا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر شدید سردیوں میں قرآن جب نازل ہوتا، وہی جب اترتی آپ پر، کیسے اترتی تھی؟ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ چاروں طرف سے فرشتے زمین سے لے کے آسمان تک اس راستے کو گھیر لیتے جس راستے پر سیدنا جبریل آیا کرتے تھے، اتنا محفوظ، نزل بہ الروح الامین، امانت دار کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور پھر نزول کے وقت کیفیت کیا ہوتی؟ اللہ اکبر، فرماتی ہیں اللہ کے رسول پر جب وحی اتاری جاتی، وحی کا سلسلہ مکمل ہوتا تو آپ کی جبین سے، یہ جو جگہ، یہ والی جگہ ہوتی، یہ سامنے جگہ جو ہے، یہ ماتھا پیشانی جس کو آپ کہتے ہیں، یہ جبہہ ہے، یہ ہے جبین، یہ ان کناروں سے لے کے کان کی پٹیوں تک، ان حصوں سے اس قدر تیزی کے ساتھ پسینہ بہتا جیسے جانور کو ذبح کریں تو اس کی رگ کھل جاتی ہے، یعنی اتنا مشکل کام تھا۔ صحابی کہتا ہے مجھ پر آپ کی ران مبارک، آپ کا گھٹنا میری ران پہ تھا، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، مجھے لگا میری ٹانگ ہی ٹوٹ جائے گی، اتنا مشکل، لیکن کس پہ اترا ہے؟ جس کا دل سب سے، کائنات میں سب سے زیادہ رقیق القلب پہ اترا ہے، جس کا دل سب سے زیادہ نرم ہے اس پر اتارا ہے، اور پھر اس کی زبان مبارک سے اظہار کروایا ہے، اور پھر کانوں کے ذریعے سے سننے والوں نے یاد کیا، ہاتھوں سے لکھنے والوں نے لکھ کر محفوظ کیا، اور یہ سلسلہ آج تک محفوظ آپ تک موجود ہے، چل رہا ہے۔ لیکن اس کا صرف یہ حق نہیں تھا کہ آپ یہ کہیں کہ کتاب، ہماری کتاب قرآن ہے، یہ تو نہیں کہنے والی بات، اس سے آگے کیا ہے، یہ کہتا کیا، یہ کیا چیز ہے، یہ لے کر کیا آئی ہے، پیغام کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اس کے اندر اگر یہ شفا ہے تو شفا، آپ کے دل کو شفا نہیں چاہیے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے نہیں کہا تھا اللہ کے رسول لوہے پر زنگ جم جاتا ہے، اس کا علاج ہے، یہ دلوں پر جو زنگ جمتا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے کیا 2 نسخے نہیں بیان فرمائے؟ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کثرت تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، 2 چیزیں جو ہیں ان کو یاد کرنا شروع کر دے، ان کو پڑھنا، ان کو جاننا شروع کر دے، ایک موت کو یاد کیا کر اور دوسرا قرآن کو دیکھا کر، قرآن سے معاملہ حل ہو جائے گا، قرآن سے دلوں کے زنگ اتر جائیں گے۔ قرآن تاثیر رکھنے والی کتاب ہے، لیکن یہ اس کو فائدہ دے گی جو اپنی سرزمین کو اس کے لیے آراستہ کرے گا، جس کا دل جوہڑ ہوا، جس کا دل ریت ہوا، جس کا دل پتھر ہوا، اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ بالکل ایسے ہی جیسے پہاڑ کو بارشوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے صحراؤں کو بارشوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جیسے گندے جوہڑوں کو بارشوں کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن تھوڑی سی زمین تمہاری چھت پر ایک چھوٹا سا گملہ پڑا ہوتا ہے، اس پر چند قطرے بارش کے گرتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ کی قسم ہے کچھ نہ کچھ پھول پھل بوٹے نکلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کو فائدہ ہوتا ہے جو لینا چاہتا ہے، جو جذب کرنا چاہتا ہے۔ کرو گے؟ اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ محترم حافظ صاحب کو اور ان کے ادارے کو سلامت رکھے اور اس کو ہمیشہ ہدایت کا مرکز بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بچے آتے جائیں گے، آپ دونوں نے انہیں تقسیم ایک ایک دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اعلان کرتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے آتے ہیں عبداللہ عبدالوحید، جنہوں نے سبق سنایا، یہ ان کے لیے انعامات ہیں۔ عبداللہ سلیم، عبداللہ تسلیم آئے، سلیمان رخسار ان کے بعد آتے ہیں، سلیمان رخسار، سلیمان رخسار آ جائیں، عائشہ باشا۔
سلیمان عمران، ان کے پیچھے ہیں سلیمان عمران. کے بعد آتے ہیں ثوبان شاہد. ثوبان شاہد آئیں اور اپنا انعام لیں. علی طارق حافظ. یہ سارے بس میں بچے ہیں نا کہتا گیا ہوں تو دعا کے طور پر ان کے لیے حافظ بھی کہنا چاہیے تھا. بہرحال یہ سارے انشاءاللہ مستقبل کے حفاظ کرام ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. تشریف رکھیں. میں بچوں کو بھی اور ان کے گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب شعبہ ناظرہ میں جو ناظرے والے بچے ہیں، حافظ ابوبکر صاحب بچے سارے الرٹ ہیں نا ماشاء. یہ ان کے استاد ہیں، ہمارے برخوردار بھی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، مسجد میں 2 نمازوں کے امام بھی ہیں. اچھا، اب ان کے شاگرد ہیں ناظرے میں 2 کلاسیں ہیں. دونوں کلاسوں میں الگ الگ انعامات دے رہے ہیں. دونوں کلاسوں کے بچے، سارے بچے موجود ہیں جی. میں انعامات کی تقسیم کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم حافظ محمد یاسین طاہا صاحب اور محترم جناب محمد امین صاحب. حافظ محمد یاسین طاہا صاحب تشریف لاتے ہیں اور جناب محترم امین صاحب تشریف لاتے ہیں. امین صاحب یہ ذرا دیکھ رہے ہیں. یہ اول اس ترتیب ہے، ٹھیک. پھر یہ دوم پھر یہ سوم. ٹھیک ہے جی. اسی ترتیب کے ساتھ حافظ صاحب کے ساتھ معاملات بھی کریں گے اور انعامات بھی تقسیم کریں گے جی. میں شعبہ ناظرہ میں جو بڑے بچوں کا شعبہ ہے، بڑے بچے جس میں کچھ زیادہ سپارے پڑے انہوں نے، ان کو دعوت دیتا ہوں. ان میں پہلا انعام پانے والے ہیں عثمان افضل. عثمان افضل آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. عثمان افضل آئیں. پہلا انعام، اول انعام بھی. یہ اپنے شعبے میں سے اول آئے. سلام بھی لو بیٹا، سلام بھی لو نا. پہلی پوزیشن ایک اور بچے نے لی ہے اسی کلاس میں، فیضان عثمان. فیضان عثمان آئیں اور اپنا انعام وصول کریں جی. اس گروپ میں دوسری پوزیشن لینے والے ہیں طیب طارق، محمد طیب طارق. ان کے اس بچے کے ابو کے لیے خاص دعا کریں. یہ تقریباً 2.5 ماہ پہلے فجر کی نماز پڑھ کے گھر جا رہے تھے، راستے میں گھر پہنچ کے سلپ ہو گئے تو ٹانگ 2 یا 3 جگہ سے فریکچر ہو گئی تھی. صاحب فراش ہیں، ان کی صحت یابی کی دعا فرمائیں. لمیٹڈ بہت بہت. تیسری پوزیشن اسی گروپ میں لینے والے ہیں مجیب الرحمان. مجیب الرحمان لگتا ہے مجیب الرحمان نہیں ہے. اچھا چلے قاری صاحب کو دے دیں، پھر ان کے استاد صاحب کو آ جائیں. کیسے لے لیں ان کا نام یار، شرما رہے ہیں. اس لیے تیسری پوزیشن. اچھا جی. اس میں دوسرا شعبہ ہے چھوٹے بچوں کا. ابھی جو کچھ قاعدے میں ہیں، کچھ سپارہ شروع کر چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان میں پہلی پوزیشن لینے والے ہیں طلحہ زبیر. طلحہ زبیر ماشاءاللہ، شیخ طلحہ زبیر پہلی پوزیشن. دوسری پوزیشن لینے والے ہیں عبداللہ عبد الوحید. نہیں لینا میں لے لوں. عبداللہ عبد الوحید وہ اپنا پکڑ لو نا، وہ تو پکڑو، چھوڑ دو یار. ادھر بھی اسلام ہوتا ہے جان سے. تیسری پوزیشن لینے والے ہیں، اچھا سویا ہوا ہے، علی حسن. علی حسن اس کے دادا وہ آ جائیں، یہ نام لے لیں. یہ جی کوئی ایک فیملی کے کوئی 7 افراد ہوں گے جو ہماری مسجد کے مستقل نمازی ہیں، ایک ہی گھر کے، ایک گھر بچے. مبارک ہو بہت زیادہ جی. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا، مہمانوں کا بھی شکریہ. اچھا جی. اب یہ حفظ القرآن میں انعامات تقسیم کرنے ہیں.
یہ لگتا ہے کوئی انعامات وہ آگے پیچھے ہوئے ہیں. اول یا تو یہ کوئی غلطی لگ گئی. بارہ انعامات جو تیار موجود ہیں وہ دے دیتے ہیں. جو بڑا گروپ ہے نا اس کے انعامات کہیں لگتا ہے مجھ سے کاؤنٹنگ میں کوئی غلطی ہوئی ہے. جی ڈاکٹر ابراہیم شرفی صاحب آپ انعامات تصویر کریں گے. حافظ محمد اشرف صاحب آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے. یہ آخری جو راؤنڈ ہے نا اس میں انعامات تو پورے رکھے تھے, پتہ نہیں کیسے غلطی ہوئی. لکھے ہیں نام, یہ پورے نام نہیں لکھتے, وہ تو مجھ سے رکھا ہوا تھا کہ ایک دو گروپ ہیں نا حفظ قرآن کے, دو گروپ ہیں. ان بچوں کے ساتھ جو بڑی عمر کے ہیں یہ دوبارہ انشاءاللہ میں ان کو انعامات دوں گا تفویض میں. چلو بھی کرتے ہیں. ہاں جی, جو یہ چھوٹا گروپ ہے چھوٹے بچوں کا, ابھی یہ بچے نا انہوں نے پہلے ناظرہ پڑھا ہے, اب انہوں نے حفظ شروع کر دیا ہے. تو ابھی ایک امتحان دیا ہے انہوں نے, صرف ایک امتحان ہوا تھا حفظ کا. ورنہ ہم عام طور پر روٹین ہماری یہ ہے سال میں 3 امتحان یا 2 امتحان لیتے ہیں حفظ کے سال بھر میں باقاعدہ, جن کے نمبر ان کو دیے جاتے ہیں. یہ بچے صرف اور صرف ابھی کوئی آدھا سپارہ, کوئی 3 پاؤ, کوئی 1 سپارے کے قریب ہے, تو ایک ہی امتحان دیے انہوں نے. تو ان میں میں آپ کو دوں گا. پہلا انعام لینے والے ہیں زید سرفراز. اپنے گروپ میں جس نے پہلا انعام لیا ہے وہ زید سرفراز. آ جائیں. دوسرا انعام لینے والے ہیں عبدالعزیز وقار. عبدالعزیز وقار دو. تیسرا انعام لینے والے ہیں عبد الرحیم عالمگیر. عبد الرحیم عالمگیر. جی جزاک اللہ خیر. شکریہ. یہ انعامات جن ایک گروپ کے رہ گئے ہیں وہ کافی بڑی غلطی ہے, چھوٹی غلطی نہیں, لیکن ان بچوں کے انعامات انشاءاللہ آئندہ رزلٹ تو ان کو دے دیا جائے گا, لیکن انعامات اگلی کسی قریبی تقریب میں جو مسجد میں ہوتی رہتی ہیں انشاءاللہ ان کا انعامات دیے جائیں گے. تو میں سارے احباب کا, تمام طلبہ کا, ان کے والدین کا شکر گزار ہوں, خواتین کا بھی, جو وقت نکال کے آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. بچوں کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں. بچے دیکھیں, جو بچے ہوتے ہیں نا ان کے اوپر بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں, بچے ان پر زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی کوشش بہت کی جاتی ہے. دن رات سے مراد ہے کہ جتنا ٹائم یہ یہاں رہتے ہیں اتنا پورا ٹائم ان کے ساتھ محنت, ان میں شوق, ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسی چیزیں ہمارے پاس ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ٹیکے ہوں جو لگ جائیں اور بات بن جائے, لیکن محنت پوری کی جاتی ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. اور پھر اس محنت میں والدین کو شامل کرنے کے لیے بھی ہم ہر وقت والدین سے رابطہ, والدین کو یہاں مسجد میں بلانے اور پروگرام کرنے کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے, والدین کی جو نیک تمنا ہے اپنے بچوں کے بارے میں وہ پوری فرمائے. اور ان بچوں کو پھر میں آپ سب کو شامل کر کے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سارے بچوں کو ہم سمیت, ہم سارے کے سارے, حافظ قرآن ہونا فرض نہیں ہے, حافظ قرآن ہونا فرض